بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مدینہ کی گلیاں خاموش تھیں مگر دلوں میں طوفان اٹھ رہے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان شہید ہو چکے تھے، خون ابھی خشک نہیں ہوا تھا اور امت ابھی سنبھل بھی نہ پائی تھی۔ ہر شخص ایک ہی سوال پوچھ رہا تھا، قاتل کون ہے اور اسے سزا کب ملے گی؟ مدینہ میں رونا تھا، غصہ تھا، خوف تھا، لیکن سکون کہیں نہیں تھا۔ ایسے میں لوگوں نے حضرت علی ابن ابی طالب کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے خلافت کو فخر نہیں سمجھا بلکہ ایک باہری امانت جانا۔ وہ جانتے تھے کہ آج اگر جذبات میں آ کر فیصلہ کیا گیا تو کل پوری امت آگ میں جل جائے گی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم چاہتے تھے کہ پہلے حالات قابو میں آئیں، پھر قاتلوں تک پہنچا جائے، لیکن ہر دل یہ بات ماننے کو تیار نہ تھا۔ ادھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، ان کے ساتھ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر تھے، وہ صحابی جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی تھی۔ ان تینوں کا مطالبہ صرف ایک تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کو فوری سزا دی جائے۔ یہ نہ بغاوت تھی نہ خلافت کے خلاف جنگ، یہ صرف ایک اجتہادی اختلاف تھا۔ نیت سب کی صاف تھی لیکن راستہ الگ الگ تھا۔ چنانچہ یہ قافلہ مکہ سے بصرہ کی طرف روانہ ہوا تاکہ وہاں کے حالات سنبھالے جائیں اور انصاف کی آواز بلند کی جائے۔ جب یہ قافلہ بصرہ پہنچا تو شہر میں کھلبلی مچ گئی۔ کچھ لوگ ساتھ ہو گئے، کچھ نے مخالفت کی، کچھ خاموش تماشائی بنے رہے۔ بات چیت ہوئی، معاہدے ہوئے اور ایسا لگنے لگا کہ شاید یہ معاملہ بغیر خون کے حل ہو جائے گا۔ ادھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی بصرہ کی طرف آ رہے تھے۔ ان کے دل میں جنگ کا کوئی ارادہ نہ تھا، وہ بار بار کہتے تھے اگر ایک مسلمان کی جان بھی بچ گئی تو یہی میری کامیابی ہے۔ پھر وہ رات آئی جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ دونوں طرف صلح تقریباً طے ہو چکی تھی، لوگ مطمئن تھے، تلواریں نیام میں تھیں، مگر اسی رات وہ لوگ حرکت میں آ گئے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قتل میں شامل تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر صلح ہو گئی تو سب سے پہلے ان سے پوچھ گچھ ہوگی، چنانچہ انہوں نے دونوں لشکروں میں چپکے سے حملہ کروا دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک اونٹی پر سوار تھی، وہ اونٹنی میدان جنگ کا مرکز بن گئی۔ لوگ اس کے گرد جمع تھے، جو جتنا قریب تھا وہ اتنا ہی لڑ رہا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بار بار آواز دیتے رہے، لوگوں جنگ روک دو، یہ تمہارے اپنے بھائی ہیں، لیکن فتنہ کانوں کو بند کر چکا تھا۔ جنگ شدت اختیار کر گئی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات یاد آئی، ان کا دل کانپ اٹھا، انہوں نے فوراً میدان چھوڑ دیا، لیکن افسوس راستے میں ایک فتنہ پرور نے انہیں شہید کر دیا۔ حضرت طلحہ بھی شدید زخمی ہوئے اور شہادت پا گئے۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ جب تک وہ اونٹنی کھڑی ہے جنگ رکے گی نہیں۔ آپ نے حکم دیا کہ اونٹنی کو بٹھا دیا جائے، کوئی آگے بڑھنے کو تیار۔ آخر کار چند لوگ آگے بڑھے اور اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے۔ جیسے ہی وہ زمین پر بیٹھی ویسے ہی تلواریں رک گئیں، لوگ ساکت ہو گئے۔ جنگ ختم ہو چکی تھی لیکن نقصان ہو چکا تھا، ہزاروں مسلمان ایک دوسرے کے ہاتھوں مارے جا چکے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم لاشوں کے درمیان کھڑے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کاش میں اس دن سے 20 سال پہلے مر گیا ہوتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو پورے احترام کے ساتھ مدینہ واپس بھیج دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے خود محافظ مقرر کیے، کسی قسم کی بے ادبی برداشت نہ کی۔ بعد میں حضرت عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھی کہ کاش میں اس سفر پر نہ نکلی ہوتی۔ یہ جنگ نہ حق اور باطل کی جنگ تھی، نہ ایمان اور کفر کی جنگ تھی، یہ فتنہ تھا جو نیک نیت لوگوں کے درمیان آ گیا۔ سبق صاف ہے، صحابہ سب محترم ہیں، ان کے اختلاف پر ہماری زبان بند رہنی چاہیے۔ فتنہ ہمیشہ دین کے نام پر آتا ہے اور امت کی طاقت صرف اتحاد میں ہے، یہی جنگ جمال کی کہانی ہے۔ ہونے سے پہلے اگر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے اور تجاویز ضرور دیجیے۔